آج اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے تصوف کی، صوفیزم کی۔ صوفیزم اور 21ویں صدی۔ تصوف اسلام کا حقیقی پیغام ہے جو کہ رحم، صبر، صلہ رحمی اور امن ہے، جیسے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ظاہر ہے۔ تصوف کی بساط اتنی عالمگیر ہے کہ یہ نہ صرف پوری انسانیت کا احاطہ کرتی ہے بلکہ دوسری حیاتیات اور ماحول جس کی طرف حفاظت کر کے اگلی نسل کو منتقل کرنا ہمارا فرض ہے، اس کا درس بھی دیتی ہے۔ تصوف مساوات، عاجزی اور انسانیت کی خدمت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ تصوف سے سالک کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ وہ ایک پست درجے خود غرضی بالادستی سے بلند درجے عزت، باہمی اعتماد اور انکساری کی جانب رخ کرتا ہے۔ اس طرح روحانیت انتہا پسندی اور تنگ نظری کی نفی کرتی ہے اور کثیر الانواع ثقافتوں میں فاصلوں کو سمیٹتی ہے۔ صوفیزم، جسے تصوف یا اسلامی روحانیت بھی کہتے ہیں، اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفسوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا۔ ایشیا کے بہت سے خطوں میں جب ہم وسطی ایشیا کا رخ کریں تو وہ خطہ جس کو بڑی ثقافتی حیثیت حاصل ہے اور جس کو مسلم دنیا میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، اس کا مسلم تاریخ اور ثقافت کے فروغ میں بڑا کردار ہے۔ اس کے ورثہ میں صوفیانہ رنگ بہت واضح ہیں۔ اسلام کے 4 فقہ، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی میں سے فقہ حنفی کو وسط ایشیا میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ دوسرا پہلو جس کا تعلق فقہ سے نہیں ہے بلکہ عقیدہ سے ہے، وہ تصوف ہے، جس کو اس خطہ میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ آج کے دن تک یہ لوگ فقہی لحاظ سے حنفی اور عقیدہ کے لحاظ سے صوفی ہیں۔ 19ویں صدی تک یہ صورتحال صرف وسطی ایشیا تک محدود نہیں تھی بلکہ پوری دنیا میں تمام سنی مسلمان تصوف پہ یقین رکھتے تھے۔ اگر جنوبی ایشیا کا جائزہ لیا جائے تو افغانستان اس خطے کا ایک اہم ملک ہے جہاں 4 دہائیوں سے جنگی صورتحال ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جنوبی ایشیا میں اسلام ایسے صوفیاء کی وجہ سے پھیلا جو فارسی بولنے والے تھے اور ان کی بڑی تعداد وسطی ایشیا سے آئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دن تک فارسی ادب کو مسلمانوں اور صوفی ادب میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ براعظم ایشیا کے دوسرے کونے پر ایشیا اور یورپ کے سنگم پر ترکی واقع ہے جو مسلم تہذیب اور صوفی روایات میں اہم مقام رکھتا ہے۔ خصوصاً ترکی میں مولانا روم کا اثر نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یورپ میں بوسنیا کا جائزہ لیا جائے تو اس میں تصوف کا تجزیہ 2 پہلوؤں سے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا رخ بعد از سوشلزم یا جنگ عظیم اول بعد از سوشلزم اس ضمن میں کہ بوسنیا پہلے یوگوسلاویا فیڈریشن کا حصہ تھا، تاہم یہاں پر صوفیزم کی ترویج ہوتی رہی، جبکہ کوسوو اور سربیا کا کچھ حصہ بھی صوفی روایات پر عمل پیرا رہا۔ بوسنیا میں مذہبی احیاء کی بات کی جائے تو اس کا موازنہ سابقہ سوویت ریاستوں سے کرنے کی بجائے اس کا جائزہ وسیع تناظر میں لینا چاہیے۔ صوفیزم کا بوسنیا میں دوسرا پہلو سلطنت عثمانی کا رنگ ہے، جس میں مذہبی پابندیوں کے باعث بوسنیائی اور ترک شیوخ کے مابین روابط میں فاصلہ رہا۔ صوفی روایات کے معاشرہ پر واضح اثرات 1990 میں کمیونزم کے زوال کے بعد ہی نمودار ہو گئے۔ یوگوسلاویائی پابندیوں کا سب سے بڑا نقصان روحانی سلاسل سے علم تصوف کی ترویج کا ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے انحطاط اور یورپین سلطنت کے قیام نے صوفیزم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور بڑی حد تک روحانی علوم زوال پذیر رہے۔ بوسنیا میں صوفی تعلیمات کا آغاز اور مقصد امن اور بردباری کی ترویج تھا، اور اس کا حصول کامل طور پر اسلامی روایات پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اس کے لیے دین اور دنیا دونوں کو اسلام کے ذریعے اثر لانا ہوگا۔ صوفی شیوخ بوسنیا میں معاشرہ پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ ترکی اور بوسنیا میں گہرا ثقافتی تعلق ہے، اور ترکی اور بوسنیا میں صوفی ورثہ کی بحالی کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہے ہیں۔
آج صوفیہ اور صوفیزم کے لیے سب سے بڑا چیلنج وہ شدت پسند ہیں جو دوسروں پر کفر کے من گھڑت فتوے لگاتے ہیں۔ دوسرا چیلنج صوفیزم کی تعلیمات کا مرکز خانقاہی نظام کا زوال ہے، جو اپنا کردار ماضی کی طرح ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ صوفیزم محض دنیاوی وسائل جمع کرنے کا نام ہے، جس سے تصوف کی روح کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تاہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک خصوصاً مصر، مراکش، ترکی اور پاکستان میں صوفی تعلیمات کے حیاء کے لیے کچھ لوگ اپنی ذات و نفس کی پاکیزگی کے ذریعے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمیشہ سے مقدار کے معاملے میں معیار کی کمی رہی ہے۔ اگر آپ تصوف پر امام فشیری کی انتہائی اہم کتاب رسالہ فی الشریعہ کا جائزہ لیں تو آپ کو ماضی اور حال کی بہت سی ایک جیسی چیزیں دکھائی دیں گی۔ ہم اپنے معاشرہ کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تعلیم ایک بردبار معاشرہ قیام میں نہایت معاون ثابت ہو سکتی ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے لوگوں میں برداشت اور اخلاق کا کلچر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ افراد ان حقوق کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں پر انفرادی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بہتر معاشرہ کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ اس طرح ادب، ہم آہنگی اور برداشت پر مبنی اسباق ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔